الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وعن عبد الرحمن بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی سامعین، 22ویں پارے سے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی جس کو آپ کے صحابی حضرت عبد الرحمن ابن مغفل مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اور جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن ترمذی میں نقل فرمایا ہے، وہ ارشاد گرامی آپ کے سامنے پڑا ہے۔ ان آیات کریمہ میں سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ کو یا اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے وہی ارشاد فرمائی ہے کہ جو ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو بنیادی موضوع آج کے بیان کا تکلیف پہنچانا، ایذا رسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اللہ کو کوئی ایذا رسانی کے بارے میں وہی ارشاد فرمائی، اللہ کے رسول کو ایذا رسانی کے بارے میں بھی وہی ارشاد فرمائی، اور عام ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بھی تکلیف دینے سے منع فرمایا، اس کی وہی ارشاد فرمائی۔ اب اللہ کو ایذا پہنچانا کیا ہے؟ اللہ کو ایذا پہنچانا یہ ہے کہ ایسے کام کیے جائیں یا ایسی باتیں کی جائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ قسم کی باتیں کی جائیں۔ اور یہ ایذا پہنچانے سے آدمی ظاہر ہے کہ کافر ہی پہنچا سکتا ہے۔ ایک ایمان والا شخص کو ایسی بات کہنے سے گریز کرتا ہے
تو اس میں یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف کی بات سن کر صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے، کہ اللہ کی شان میں لوگ گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں والعیاذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو روزی دیتا ہے اور ان کو عافیت دیتا ہے۔ چنانچہ بعض عیسائی اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور بعض یہود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور بعض مشرکین ایسے بھی ہوئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ جو عقیدہ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری بنانا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتے بیوی اولاد وغیرہ کا عقیدہ رکھنا، یہ ایسا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایذا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تکلیف دینے کی بات پر صبر کرنے میں اللہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے سے اپنی عاجز مخلوق کی طرف سے ایسی گستاخی والی باتیں سنتا بھی ہے اور پھر بھی ان کو رزق بھی دیتا ہے اور عافیت بھی دیتا ہے، ان کی روزی بند نہیں کرتا، ان کو پریشانی اور تکلیف کے اندر مبتلا نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہضم فرما دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں زمین پہ دھسا دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی پر اپنی کوئی مخلوق مسلط فرما دے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرماتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ حلیم ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم یہ کہتا ہے کہ جو مصائب اور تکالیف آتی ہیں ان کو زمانے کی طرف منسوخ کرتا ہے اور مجھے تکلیف دیتا ہے، حالانکہ میں ہی ہوں جو مصائب اور جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ میری طرف سے آتی ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کی عزت اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو بھی مصائب تکوینی طور پر آتی ہیں تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ آتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابن آدم زمانے کو برا بھلا کہہ کر مجھے تکلیف دیتا ہے، حالانکہ وہ جو چیزیں آ رہی ہیں وہ زمانے کی طرف سے نہیں آ رہی بلکہ میری طرف سے آ رہی ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینا اور اللہ کے رسول کو تکلیف دینا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر موجود رہے، تشریف فرما رہے، تو کافروں نے آپ کے جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر بہت تکلیفیں پہنچائیں، اور اس کے اندر کوئی شبے والی بات نہیں ہے، تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے اندر کئی ایسے واقعات ملتے ہیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور اس عالم فانی سے عالم بقا کی طرف تشریف لے گئے، تو اس کے بعد آپ کو ایذا پہنچانا یہ ہے کہ ایسی باتیں اور ایسے کام کیے جائیں کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا ترین گستاخی اور توہین کرنا بھی انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ معمولی سی گستاخی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرنے سے آدمی دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا کیا ہے، اس کی وضاحت اس حدیث شریف سے ہوتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے خطبے کے اندر پڑھی ہے، جس کے امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن مغفل مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اللہ کی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تنقید اور طعن کا نشانہ نہ بنانا، یعنی میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا، میرے صحابہ کو طعن اور اعتراض کا نشانہ نہ بنانا۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ من احبهم فبحبه يحبه، کہ جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے، اسے دراصل میرے ساتھ پیار ہے، میرے ساتھ محبت ہے، اس لیے میرے صحابہ کو چاہتا ہے، میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم، اور جو میرے صحابہ سے بغض اور کینہ رکھتا ہے وہ دراصل میرے بغض اور کینے کی وجہ سے اس کے ساتھ کینہ رکھتا ہے۔ تو بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے، یعنی صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کے نتیجے کے اندر انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا بات کہنے والا بن جاتا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا،
فرمایا کہ من آذا فقد آذانی، کہ جس نے میرے صحابہ کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذا اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اور من آذا اللہ یوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائے اور اسے گرفت فرمائے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کو ایذا پہنچانا، ازواج مطہرات کے بارے میں زبانیں کام دراز کرنا، صحابہ کرام کے بارے میں کام و تشریح کا نظریہ اور عقیدہ رکھنا اور زبان سے ایسی گستاخی والی باتیں کہنا، یہ دراصل اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانا ہے، اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانا یہ دراصل اللہ کو ایذا پہنچانا ہے، اور جو اللہ کو ایذا پہنچاتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے۔ تو ان احادیث سے اور ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ایسی باتوں سے اور ایسے کاموں سے بہت زیادہ بچ کر رہنا چاہیے کہ جن سے اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہو اور صحابہ کرام اور ازواج مطہرات وغیرہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہو، کیونکہ اس کے نتیجے کے اندر انسان آگے تک پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ بے شک جو لوگ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرماتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وأعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کرنے کے نتیجے کے اندر انسان دنیا اور آخرت میں ملعون ہو جاتا ہے، اور ملعون وہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے پھٹکار دیا گیا، دور کر دیا گیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا اس کا پھر کیا ٹھکانا ہو سکتا ہے۔ یہ تو پہلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عام ایمان والے مردوں اور عام ایمان والی عورتوں کو تکلیف دینے کے اوپر وعید ارشاد فرمائی، فرمایا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر ما اکتسبوا، بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو تحقیق انہوں نے بہت بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ یعنی کوئی آدمی کسی ایمان والے مرد کی پر یا ایمان والی عورت کی پر کوئی ایسی تہمت لگا دیتا ہے کہ جو کام اس نے نہیں کیا، جس کے نتیجے کے اندر اس آدمی نے بہت بڑا ایک بوجھ اور ایک گناہ صریح اپنے اوپر لاد لیا ہے، اور یہ قیامت کے دن لاد کر جائے گا۔ اب ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کی پر جو بہتان تراشی ہوتی ہے، الزام لگایا جاتا ہے، اس الزام کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا کسی ایمان والے مرد نے یا ایمان والی عورت نے چوری نہیں کی اور اس کے بارے میں یہ الزام لگا دیا جائے کہ فلاں مرد یا فلاں عورت چور ہے، تو یہ اس کی پر بہتان ہو گیا، الزام ہو گیا، اور یہ اس کو ایذا پہنچانا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی عزت کی پر غلط حرف آتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی عورت نے بدکاری نہیں کی اور اس کے بارے میں بدکاری کی تہمت لگا دینا اور اسے کہنا کہ اس نے بدکاری کی ہے، یہ دراصل اس کی پر ایذا دینا اور اس کی پر تہمت لگانا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی عزت اور اس کی آبرو کی پر فرق آ گیا، اور اس کی جو ہے وہ اس کی وجہ سے عزت متاثر ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حدود ارشاد فرمائی ہے، ان حدود میں سے ایک حد قذف ارشاد فرمائی ہے۔ حد قذف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی عورت کی پر یا کسی مرد کی پر بدکاری کی تہمت لگا دی جائے اور اس بدکاری کو گواہوں کے ساتھ شرعی طریقے پر ثابت نہ کیا جا سکے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی پر حد جاری کی جائے، 80 کوڑے لگائے جائیں، جو انہوں نے وہ کیا ہے، جو انہوں نے وہ تہمت لگائی ہے، اس تہمت کی پر ان کو یہ سزا دی ہے، حد جاری کی ہے۔ اور آج کل یہ ہمارا ایک معمول سا بن گیا ہے کہ جہاں پر بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو دوسرے کی ماں بہن کو ایسی بدکاری والی تہمتیں اور باتیں اس کی طرف منسوخ کر دی جاتی ہیں کہ جن سے وہ عورت پاک دامن ہوتی ہے، اور اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، اس کو ایک معمول کی چیز سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ دراصل کسی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کی پر ایذا پہنچانا، اس کو تکلیف دینا ہے۔ اور یہ اس آیت کریمہ کے تحت علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی ایمان والے مرد کو یا ایمان
ایمان والی عورت کو بغیر کسی شرعی وجہ کے تکلیف دینا یہ اس کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے کہ آپ کسی مسلمان کو یا کسی مسلمان عورت کو بغیر کسی شرعی وجہ کے اس کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ اب وہ تکلیف عام ہے، زبان سے بھی پہنچائی جا سکتی ہے، ہاتھ سے بھی پہنچائی جا سکتی ہے، کسی اور طریقے سے بھی پہنچائی جا سکتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مختصر حدیث ہے لیکن وہ بہت ہی جامع حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، کہ مسلمان حقیقت میں وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور عام طور پر جو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں چونکہ وہ ہاتھ سے پہنچائی جاتی ہے یا زبان سے پہنچائی جاتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان دو اعضاء کا ذکر فرمایا ہے۔ ورنہ اگر کوئی آدمی ہاتھ اور زبان کو استعمال نہ کرے، پاؤں سے کسی کو ٹھوکر مار دے تو یہ بھی اس کو تکلیف پہنچانا ہے، یا اپنے کندھے سے کسی کو دھکا مار دے یہ بھی اس کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اس کے اندر ہاتھ کی استعمال نہیں ہوا، زبان کی استعمال نہیں ہوئی، لیکن تکلیف پہنچائے گی۔ اس لیے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک تو اس حدیث شریف کے اندر، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ اور پھر جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اس تکلیف پہنچانے کی کئی صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں کہ جن سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں اس کا خیال نہیں ہوتا، کبھی توجہ نہیں ہوتی، کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ معمولی کام سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زبان سے کسی کی غیبت کرنا، غیبت ظاہر زبان کی ہوتی ہے، غیبت کرنے سے دوسرے آدمی کی عزت کی پر فرق آ گیا، دوسرے آدمی کی عزت متاثر ہوئی، تو یہ غیبت کرنا ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور بلکہ غیبت کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ اتدرون ما الغیبۃ، تمہیں پتہ ہے کہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ عالم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہے کہ جس کو وہ ناپسند سمجھتا ہو، وہ اچھا نہ سمجھتا ہو کہ اس کی اس بات کا ذکر کیا جائے اور تو اس کی اس بات کو ذکر کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ رسول، اگر وہ بات میرے بھائی کے اندر موجود ہے تو پھر وہ عیب میرے بھائی کے اندر موجود ہے جس عیب کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے، یعنی کسی کے اندر کوئی عیب واقعہ موجود ہے اور اس کی غیر موجودگی کے اندر اس کی عیب کا تذکرہ کرنا، جس کے اس کو تکلیف پہنچے اگر اس کو پتہ چل جائے تو فرمایا کہ یہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے اور پھر تم ذکر کر رہے ہو تو پھر یہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہ الزام تراشی، یہ بہتان ہے، اور اس بہتان کی پر کو قیامت کے دن ثابت بھی کرنا پڑے گا، اس کی پر گواہ لانے پڑیں گے۔ تو اس لیے یہ اپنی زبان سے غیبت کرنا یا الزام لگانا یہ دوسرے کو تکلیف دینا ہے، ایمان والے مرد کو یا ایمان والی عورت کو تکلیف دینا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت سے جھوٹ بولا جائے، یہ بھی دراصل اس کو تکلیف دینا ہے کیونکہ اس کو پردے کے اندر رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کرے اور وہ تجھے اس میں سچا سمجھ رہا ہو جبکہ تو اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کبیرہ خیانت ہے، یہ سب سے بڑی خیانت ہے کہ تو اپنے بھائی سے ایسی بات کرے کہ وہ تجھے سچا سمجھ رہا ہو، یہ میرے ساتھ سچی بات کر رہا ہے، میرے ساتھ خیرائی کر رہا ہے، جبکہ وہ اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی خیانت کی بات ہے، اور یہ آج کا نام ہے۔ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ اپنے مفاد کی خاطر دوسرے سے ایسے میٹھے لہجے کے ساتھ بات کرتا ہے کہ اگر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا بہت بڑا خیرخواہ ہے اور میرے ساتھ بالکل صحیح اور سچی بات کر رہا ہے، حالانکہ در حقیقت وہ اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بڑی خیانت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس کے سامنے اس کے جھوٹ کا پور کھلے گا، چاہے 2 دن بعد کھلے یا 2 مہینے بعد کھلے یا سال بعد کھلے، اسے تکلیف تو ہوگی۔ تو یہ فرمایا کہ یہ اس کو تکلیف پہنچانا ہے، اور یہ تکلیف پہنچانا زبان سے۔ اسی طریقے سے کسی کو گالی دینا زبان سے تکلیف دینا ہے، اسی طریقے سے کسی کی بے عزتی کرنا اور کسی کو تحقیر کسی کی کرنا، تذلیل کرنا، یہ زبان سے تکلیف دینا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مسلمان حقیقت میں وہ ہے کہ من سلم من لسانہ ویدہ،
کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے مسلمان محفوظ رہتے ہوں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ہو، حقیقت میں مسلمان ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ تکلیف کی ایک صورت ہے۔ تکلیف کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے آدمی کو دھوکہ دیا جائے اور وہ نہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ کسی فن کا ماہر ہے اور وہ اپنے علم اور اپنے فن کی روشنی کے اندر یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات یوں ہے، اور دوسرا آدمی اس فن اور اس علم سے ناواقف ہے اور وہ اسی پر بھروسہ کر رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرے گا، جبکہ اس نے اس کے ساتھ وہ والا برتاؤ کیا ہے کہ جو برتاؤ اس کے سامنے کھل جائے تو اسے تکلیف پہنچے۔ تو یہ ہے دوسرے کو دھوکہ دینا۔ ملاوٹ کرنا، اس سے بھی دھوکہ ہوتا ہے، اس سے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک آدمی نے ملاوٹ کی ہے، ملاوٹ والی چیز بیچی ہے، ایک آدمی نے دوسرے کی پر اعتبار کر کے، دوسرے کی زبان پر اعتماد کر کے اس کے وہ چیز خرید رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھے صحیح چیز دے رہا ہے، حالانکہ در حقیقت وہ چیز صحیح نہیں ہے، ملاوٹ والی ہے، اور وہ اس نے اس کو بیچ دی ہے۔ یہ اس کو دوسرے کو تکلیف دیتا ہے کیونکہ دوسرے سے اس نے قیمت پوری وصول کر لی، اور جب اس دوسرے کو گھر جا کر پتا چلے گا کہ یہ چیز ایسی ہے تو ظاہر ہے کہ اسے ذہنی طور پر خوف ہوگی، اذیت پہنچے گی، تکلیف ہوگی۔ کسی کے ساتھ زبان سے وعدہ کر لیا کہ آپ کا یہ کام فلاں وقت پہ کر دیں گے، اور پھر جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے اس وعدے کو پورا نہ کیا اور عین وقت کے پر اس آدمی کو پریشانی اٹھانی پڑی، تو یہ دوسرے آدمی کو تکلیف دیتا ہے وعدہ خلافی کر کے۔ کئی دفعہ سے ہوتا ہے کہ دوسروں سے کام کرایا جاتا ہے، مختلف جو ہے نا وہ کاریگر ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آدمی کوئی بات کرتا ہے، معاملہ طے کرتا ہے اور ان سے یہ طے ہو جاتا ہے کہ کبھی یہ چیز فلاں وقت پر تیار ہو کر مل جائے گی اور اس کے اتنے دام ہوں گے، سب کچھ طے ہو گیا۔ ایک آدمی جو ہے نا مطمئن ہو گیا کہ اب فلاں دن کے اندر مجھے وہ چیز مل جائے گی، اب وہ فلاں دن کے اندر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کام تیار نہیں ہوا، اس کے اندر تو ہفتہ اور لگ جائے گا۔ اب یہ اس آدمی کو ذہنی طور پر اذیت پہنچانا ہے، تکلیف پہنچانا ہے، یہ بھی زبان سے ہوا۔ تو زبان سے تکلیف پہنچانے کی بہت ساری صورتیں ہیں جن کی وجہ سے دوسرے آدمی کو ذہنی طور پر اذیت پہنچتی ہے، ذہنی خوف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایسی صورتیں ہیں کہ جن کے اندر زبان تو استعمال نہیں ہوتی لیکن پھر بھی دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، اور قرآن حدیث کے اندر ان کی چیزوں کی بھی احتیاط کرنے کی پر زور دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی مجلس کے اندر جاتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، کہیں بات سننے کے لیے جاتا ہے، کہیں کسی تقریب کے اندر جاتا ہے شرکت کے لیے، اور وہ اپنے منہ کے اندر سے اس کی بدبو آ رہی ہے، چاہے وہ کچا پیاز اس نے کھایا ہوا اس کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے، یا سگریٹ پیتا ہے اس کی وجہ سے بدبو آ رہی ہے، یا کسی اور وجہ سے بدبو آ رہی ہے، اور وہ اس بدبو کو ظاہر کیے بغیر چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر بیٹھتا ہے اور بات چیت کرتا ہے، تو اس کے سانس کی وجہ سے دوسرے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرا آدمی مربت کے اندر اس کو کہتا نہیں ہے لیکن اپنے سے اسے خوف ہوتی رہتی ہے، تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ کسی مجلس کے اندر جہاں 4-6 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے، اس کے نتیجے کے اندر جو مجلس والے ہیں ان کو اذیت پہنچتی ہے، مربت اور اخلاق کی وجہ سے وہ کچھ کہتے نہیں ہیں لیکن اس عمل کی وجہ سے ان کو اذیت پہنچ رہی ہے۔ اس کے اندر زبان استعمال نہیں ہوئی لیکن وہ تکلیف پہنچ گئی۔ تو اسی طریقے سے اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں جن کے اندر احادیث کے اندر بھی رہنمائی کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، فضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سے سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہوتا ہے، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے ادنا شعبہ جو ہے وہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے۔ آپ اسے اندازہ لگائیے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ تو ہمارا ایمانی لیول کیا ہے؟ ہم تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا تو دور کی بات ہے، تکلیف دینے والی چیز کو راستے کے اندر ڈالتے ہیں اور دوسروں کو راستہ کے اندر تکلیف پہنچانے والی صورتیں ہم اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایمان کے خلاف ہو گئے، ایمان کے خلاف کام ہو گئے۔ اگرچہ اس کی وجہ سے آدمی کافر نہ ہوتا ہو لیکن ایمانی تقاضوں کے خلاف بات ہے۔ مثال کے طور پر کسی گلی میں چلے جائیں، کئی گلیاں ایسی ملتی ہیں، کئی راستے ایسے ملتے ہیں کہ جہاں پر کوڑا ڈال ڈال کر کوڑے کا ڈھیر آ جاتا ہے۔ اب راستہ سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، بدبو آتی ہے اور راستہ بھی تنگ ہوتا ہے،
یہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے. حالانکہ اللہ رسول فرماتے ہیں کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ایمان کا شعبہ ہے. تکلیف پہنچانا ظاہر ہے کہ ایمان کا شعبہ تو نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے کوئی کام کرا رہا ہے، کوئی آدمی کسی اپنی بلڈنگ کا تیار کروا رہا ہے، اس کا جو میٹیریل ہے، بجری ہے، ریت ہے، اینٹیں ہیں، وہ راستے کے اندر ایسے طریقے سے ڈال دینا کہ جس کی وجہ سے راستہ چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہو، تو یہ دوسروں کو تکلیف دینے کا باعث بننا ہے. اسی طریقے سے اپنے گھر کا پرنالہ جو ہے وہ ایسے انداز سے رکھنا کہ بارش کا پانی جو ہے وہ بیچ راستے کے اندر گرتا ہو، یا ایسا اتنا اونچا رکھنا کہ وہ راستے کے اندر گرے اور دور دور تک چھینٹیں پڑتی ہوں، راستے گزرنے سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہو. یہ بھی تکلیف پہنچانے کی ایک صورت ہے. تکلیف پہنچانے کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی کے یہاں کوئی تقریب ہوئی، کوئی جلسہ کرنا ہے، کوئی شادی بیاہ ہے، راستے کو کنات لگا کر راستہ بند کر دینا اور راستے کے اندر ہی کرسیاں اور میز رکھ دینا، جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اور آنے جانے والوں کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا. آدمی سمجھتا ہے کہ اس راستے سے میں 5 منٹ کے اندر وہاں پہنچ جاؤں گا، آگے آتا ہے تو راستہ بند ہے. راستہ گھوم کے جانے کے لیے بعض اوقات دوسرا راستہ معلوم نہیں ہوتا، پوچھتے پوچھتے جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ راستہ لمبا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس مقررہ وقت پر اس جگہ پر نہیں پہنچ پاتا اور ذہنی طور پر خوف کا شکار ہوتا ہے، اذیت پہنچتی ہے. اسی طریقے سے راستے کے اندر جو ہے نا وہ گاڑیاں اور موٹر سائیکل ایسے طریقے سے پارک کرنا کہ جو ان کے پارک کرنے کا مناسب طریقہ اور مناسب جگہ نہیں ہے، ایسے طریقے پر گاڑی کھڑی کر دینا، موٹر سائیکل پارک کر دینا، جس کے نتیجے کے اندر راستہ گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. بعض اوقات کسی گھر کے عین دروازے کے سامنے موٹر سائیکل یا گاڑی پارک کر دی جاتی ہے اور راستہ جو ان کا راستہ ہے، دروازہ ان کا راستہ ہے، وہ بند ہو گیا. دکان کے دروازے کے سامنے جو ہے وہ گاڑی پارک کر دی، دکان بند تھی، گھنٹے کے بعد دکان کھولنے کے لیے بندہ آیا، ابھی گاڑی پارک، پتہ ہی نہیں ہے کس کی ہے. یہ تکلیف پہنچانے والی بات ہے. اسی طریقے سے راستے کے اندر بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اپنا دکانوں کا سامان جو ہے وہ راستے کے اوپر لا کر رکھ دیا جاتا ہے. فٹ پاتھ ہے، وہ چلنے کے لیے ایک سرکاری جگہ ہے، عام لوگوں کی گزرگاہ ہے. اپنی وہ جو دکان ہے، اس دکان کا آدھا سامان سڑک کے اوپر، فٹ پاتھ کے اوپر پڑا ہوا ہے، جس کے نتیجے کے اندر راستے سے گزرنے والوں کو تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے راستہ چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ان کو آگے پیچھے ہو کر گزرنا پڑتا ہے. یہ راستہ تکلیف دینے والی بات ہے، لیکن اس کو ہم لوگ گزار نہیں سمجھتے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا داری ہے. اسی طریقے سے جو ریڑیاں کے اوپر پھل اور سبزیاں بیچنے والے ہیں، وہ ایسے طریقے سے ریڑیوں کو لگا دینا راستے کے اندر، یا ایسے طریقے سے ان کو لے کر چلنا کہ جس کے نتیجے کے اندر راستہ گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہو اور راستہ چلنے والوں کا راستہ بند ہوتا ہو، تو یہ بھی تکلیف پہنچانے والی صورت ہے. اسی طریقے سے مساجد کے اندر دیکھا گیا ہے کہ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آگے پوری مسجد کھلی ہوتی ہے، جگہ خالی ہوتی ہے، پیچھے جا کر نماز کی نیت باندھ دیتے ہیں. اب وہ جگہ جو ایسی ہے کہ جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے، اب جو آدمی آگے بیٹھا ہوا ہے وہ پوری مسجد گھوم کر پیچھے سے اسے گزرنا ہوتا ہے. یہ نماز پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ صحیح طریقے سے منتخب کرے کہ میں نے کہاں پر نماز پڑھنی ہے. یہ اسی طریقے سے بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان میں صف میں جگہ کم ہوتی ہے، لیکن ایک آدمی جو ہے دو کے درمیان میں زبردستی گھس کر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر دائیں بائیں والے کو تکلیف ہوتی ہے. بعض اوقات دائیں بائیں والے کچھ کہتے نہیں ہیں لیکن محسوس ہوتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے. اسی طریقے سے بسا اوقات راستے کے اندر ایسے طریقے پر کھڑے ہو جانا کہ جس سے راستہ چلنے والوں کو، خصوصاً خواتین کو آنے جانے میں دقت اور حیا کا تقاضا پیش آتا ہو، یہ بھی دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی صورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستے میں بیٹھنے سے بچو، یعنی راستے کے اندر مدرسے لگا کر نہ بیٹھ جایا کرو، راستے کے اندر کھڑے ہو کر اپنی باتیں شاتیں شروع وقت کر لیا کرو، اس کے نتیجے کے اندر دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ مختلف جو ہے نا وہ صورتیں ہیں کہ جن کے نتیجے کے اندر دوسرے آدمی کو جو ہے نا وہ تکلیف پہنچتی ہے. اسی طریقے سے مسجد کے اندر جو بیرونی لاؤڈ اسپیکر ہے کہ جو جس کے اوپر اذان دینی چاہیے، اس کے اوپر بسا اوقات رات کے وقت میں لمبے لمبے جلسے اور تقریریں شروع کر دی جاتی ہیں، جس کے نتیجے کے اندر پورے محلے کے اندر آوازیں جاتی ہیں اور کئی مریض ہوتے ہیں، کئی انہیں آرام کرنا ہوتا ہے، لیکن ان کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، اب وہ مجبور ہے. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو خود سے آدمی کو سوچنا چاہیے اور خود سے آدمی کو ان چیزوں کی پر توجہ رکھنی چاہیے کہ میرے کسی عمل سے، میرے کسی قول اور فعل سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچتی ہو.
بسا اوقات وقت دوسرے کا پابند کر لیا جاتا ہے لیکن اس کو وقت ہی پر وہ چیز مہیا نہیں کی جاتی. شادیوں کے اندر عام طور پر ہی ہوتا ہے, کسی کی شادی کا معاملہ آ گیا, جو وقت کھانے کا مقرر ہے یا جو مقرر وقت دیا گیا اس سے 2 گھنٹے لیا گیا. اب وہ جو بیٹھے ہوئے بیچارے ہیں وہ مجبور ہے, جا بھی نہیں سکتے اور بھوک کی وجہ سے تکلیف بھی مبتلا ہے, تو یہ دوسروں کو اذیت پہنچانا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وقت کسی کا پابند کر لینا, کسی کو وقت کی کہہ دینا کہ فلاں وقت پر آنا ہے, فلاں وقت پہ یہ کام کرنا ہے, اس وقت پہ نہ آنا, 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ آ رہے ہیں اور دوسرے آدمی جو ہے وہ پابند ہے, اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے بہت ساری صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہیں کہ جن کے اندر ہمارے عمل سے, ہمارے قول و فعل سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے. ہمیں اس کی پر خود غور کرنا چاہیے, اپنے اپنی گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے کسی قول و فعل سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ نے الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره